کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا، واہ مجھے پتا ہے یہاں ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے۔ اے خدا پھر کو کنکر دے دے۔ اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے کہ اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں۔ یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب پڑھیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں۔ یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے، آپ کے رونگٹوں میں کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں، ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر، تاکہ یہ مصرے پھر سے پڑھے جائیں۔ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بہت شکریہ۔ آخر میں جاتے جاتے 4 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ میں کروں۔ میں ایک آخری نظم میری خواہش تھی سنانے کی، اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ وہی سارے لوگ ہیں، اس میں تمام چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، اور میں بھی وہی آپ کا عمران ہوں۔ میں یہاں شاعر بن کے کھڑا ہوں، سانسد بن کے نہیں کھڑا ہوں۔ جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنے کا موقع ملتا ہے، سانسدی میں گاڑی میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ صرف شاعر بن کر کے آپ کے بیچ میں بیٹھوں۔ اور آپ یقین جانے ممبرا والوں، میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں جب صدن میں بھی بیٹھتا ہوں تو میری آنکھ کے سامنے حاکم بیٹھا رہتا ہے، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب مجھے یہ خیال نہ آتا ہو کہ باہر لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی امیدوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہے، تو مجھے جھکنا نہیں ہے، مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے ڈرنا نہیں ہے، مجھے بولنا ہے، بے دھڑک بولنا ہے، بنا ڈرے ہوئے بولنا ہے۔ اور میں بول رہا ہوں، میں ایک نظم سناتا ہوں۔ ان دنوں ایک کھیل اب آئیے دوستو نظام عمر محراب کتاب سے سنتے ہیں حکایت رومی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک چرواہے نے جنگل سے شیر کا بچہ پکڑ لیا اور اسے بھیڑیوں کے ریور میں چھوڑ دیا۔ وہ اگرچہ شیر کا بچہ تھا لیکن بھیڑوں جیسی
بزدل اور ڈرپوک مخلوق کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں بھیڑوں والی صفات پیدا ہو گئی۔ ایک دن چشمے سے سارا ریور پانی پی رہا تھا۔ جب اس بچے نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ میں تو بھیڑ نہیں ہوں بلکہ میں تو کچھ اور ہوں، میری شکل تو شیر سے ملتی جلتی ہے۔ اس احساس کے بعد وہ واقعی شیر بن گیا اور اس نے چیر فار کر کے اس ریور میں تباہی مچا دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شہزادہ تھا جس نے شروع ہی سے عورتوں میں پرورش پائی تھی۔ اسے مردوں کی صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ جوانی تک عورتوں ہی میں رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی طبیعت اور مزاج نسوانی بن گیا۔ وہ عورتوں ہی کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بات کرتا تھا اور انہی کی طرح بولتا چالتا اور چلتا پھرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے کہیں سے سانپ نکل آیا۔ سب عورتیں چلانے لگی، کسی مرد کو بلاؤ، سانپ نکل آیا ہے۔ وہ شہزادے صاحب بھی کہنے لگے، ارے کسی مرد کو بلاؤ، سانپ آ گیا ہے۔ کسی عورت نے انہیں یاد دلایا کہ حضور آپ بھی تو مرد ہیں، آپ ہی ہمت کر لیں۔ شہزادہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اف، ہمیں تو اب یاد آیا کہ ہم بھی مرد ہیں، لاؤ لاٹھی لاؤ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بھیڑیوں اور بکریوں کی صحبت شیروں کو بھی بھیڑ اور بکری بنا دیتی ہے اور عورتوں کی ہم نشینی مردوں میں بھی زنانہ صفات پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو صحبت بد کا شکار نہ ہونے دیں، اور یاد رکھیں کہ ٹی وی اور VCR کی فحش فلمیں بھی صحبت بد ہی میں ہی ہیں۔ کتابیں بچوں کو پڑھنے کے لیے فحش لٹریچر، عشقیہ ناول اور افسانے، جھوٹی اور دیو مالائی کہانیوں کی کتابیں مت دیجیے بلکہ اسے دینی کتابوں اور رسائل کی طرف متوجہ کیجیے۔ آپ ابتدا میں کوئی چھوٹا سا کتابچہ اسے مطالعہ کے لیے دیجیے اور اس کا خلاصہ سنانے پر اسے معقول انعام دیجیے۔ یوں اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آگے پڑھنے کا جذبہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ وصیت کی ہے کہ بچے کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور نیک بچوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے۔ ہمارے اسلاف بچوں کے لیے سب سے زیادہ قرآن تعلیم پر زور دیتے تھے، کیونکہ قرآن سے سینے میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، جنت و دوزخ کا تصور سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ علم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3,22,670 حروف ہیں، تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب 32,26,700 نیکیاں ملیں گی۔ امانت میں خیانت، یہ بات اچھی طرح جان لے کہ اولاد تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی تم اسے اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہو، نہ ہی اپنی مرضی سے اسے زندہ رکھ سکتے ہو۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں۔ کسی نے خوب کہا ہے، باغ دنیا میں مرجھاتے ہیں یہ پھول، کچھ کھلے کچھ آدھ کھلے کچھ بن کھلے۔ یہ اولاد آپ کے پاس ایک خوبصورت اور قیمتی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کیجیے بلکہ اس کا حق ادا کیجیے، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کی صحیح تربیت کیجیے۔ اگر آپ نے افلاس کے ڈر سے یا چند ٹکوں کی خاطر انہیں بگاڑ کے راستے پر لگا دیا تو یہ ایک بہت بڑی امانت میں بہت بڑی خیانت ہوگی۔ آپ بڑے شوق سے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، آفیسر بنائیے، پائلٹ بنائیے، لیکن اسے سب سے پہلے ایک اچھا انسان اور مثالی مسلمان بنائیے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ زندگی میں آپ کے لیے کار ثواب ہوگا اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔